اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم ضیاء النبی شریف کا ایمان افروز ایک باب پڑھنے جا رہے ہیں، جس باب کے اندر مختلف لوگوں کا قبول اسلام ذکر کیا گیا، اور بالخصوص جو آپ کو سامنے پیج پہ نظر آ رہا ہے اشاعت اسلام کی تازہ رو، یعنی ایک نئی جو ہے وہ لہر چلی اشاعت اسلام کی، اور جو پیچھے آپ نے سنگ دلانہ بائیکاٹ پڑھا تھا شیب ابی طالب کے حوالے سے، آپ نے مختلف دل سوز واقعات پڑھے تھے۔ اب ان واقعات کا مثبت رزلٹ، مثبت نتیجہ آنا شروع ہو گیا ہے، اور اب دیکھیں کہ حضرت طفیل بن عمر الدوسی اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور جب اسلام کو قبول کرتے ہیں تو صحابیت کا درجہ پاتے ہیں۔ تو جو صحابی بن جاتا ہے تو اسی لیے نبی پاک نے ارشاد فرمایا لا تمسن نار مسلمن رآنی او رآ من رآنی، اس پر دوزخ کی آگ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی جس نے مجھے دیکھا یا میرے صحابی کو دیکھا، یعنی صحابی پر اور صحابی کو دیکھنے والے پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے بشرطے کہ حالت ایمان میں دیکھا جائے۔ تو حضرت طفیل بن عمر الدوسی کا قبول اسلام یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ کفار مکہ نے تو اس سنگ دلانہ بائیکاٹ کا پروگرام اور طویل عرصے تک جو پابندی تھی یا سختی سے پابند رہنے کا جو اہتمام کیا تھا، اس لیے کیا تھا کہ وہ اس طرح اسلام کی ترقی کو ختم کر دیں، اسلام کی ترویج کو جو ہے وہ ختم کر دیں، یا اسلام کی ترقی کے راستے میں مضبوط بند باندھ دیے جائیں۔ لیکن قدرت خداوندی کی شان نرالی ہے، یہی چیز اسلام کی شہرت کا باعث بنی، مقبولیت کا باعث بنی۔ جو لوگ آج عمرہ، تجارت اور دیگر مقاصد کے لیے مکہ مکرمہ میں آتے، یعنی اس وقت جو اپنے اپنے طریقہ کار تھے لوگوں کے حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا، جو پہلے سابقہ امتوں کا طریقہ چلا آ رہا تھا، یا جو انہوں نے طریقہ اپنے آبا سے سیکھا تھا، اسلام سے پہلے جو طریقہ کار رائج تھا اس کے مطابق جو حج اور عمرہ کرنے آتے تھے، طواف کرنے آتے تھے، تجارت کی غرض سے یا دیگر مقاصد کے لیے مکہ آتے، انہیں اس بائیکاٹ کا اندازہ ہو جاتا، پتہ چلتا، پھر ان کے اندر جو ہے تجسس پیدا ہوتا، دیکھیں صحیح یہ کیا معاملہ تھا، کیوں ہوا۔ تو جب یہ اس کی تلاش میں نکلتے تو انہیں نئے دین کے عقائد، اس کی تعلیمات، اس کی خصوصیات جاننے کا جو ہے وہ موقع مل جاتا۔ تو نیز اس دین حق کے دائی اکمل کی دل نواز سیرت اور علام و مصائب کے ہجوم میں ان کے معتقدین کی حیرت انگیز استقامت اور صبر کی داستانیں بھی سننے کا موقع ملتا کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سیرت دل نواز سی ہے، اور علام و مصائب میں جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں وہ کس طرح استقامت کا پیکر بنے ہوئے ہیں، صبر کا کوہ گراں بنے ہوئے ہیں، بڑا بڑا جو ہے وہ عظیم بندہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے اور اس تکلیف کو برداشت کر رہا ہے۔ توفیق الہی جن کی دستگیری فرماتی وہ اسلام قبول کر لیتے، لیکن جو اس دین کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوتے وہ بھی اتنے متاثر ہوتے کہ جب وطن واپس جاتے تو اٹھتے بیٹھتے سب کے سامنے نئی دینی تحریک اور اس کے حیرت انگیز عقائد کا تذکرہ ضرور کرتے تھے کہ ہم فلاں جگہ پہ فلاں دین دیکھ کے آئے ہیں۔ اس طرح اسلام کی تشہیر کا کام خود بخود انجام پذیر ہونے لگا۔ مکہ میں باہر سے آنے والے ہر نو وارد بڑی بے تابی سے اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ نو وارد کہتے ہیں جو نیا آنے والا ہے مکہ میں، وہ بار بار معلومات حاصل کرتے۔ اہل مکہ نے جب دیکھا کہ اسلام کی شہرت دور دراز علاقوں میں پہنچ رہی ہے اور لوگ اس میں دلچسپی لینے لگے ہیں، تو انہوں نے حضور پر نور کی ذات اور حضور کے دین متین کے خلاف غلط بیانی، بہتان تراشیاں شروع کر دیں۔ کبھی کاہن کہہ دیتے، کبھی شاعر کہہ دیتے، کبھی ساحر کہہ دیتے۔ ان کا اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متنفر ہو جائیں، حضور کی بات نہ سنیں، نہ حضور کی مجلس میں جا کر بیٹھیں۔ اگر کوئی اہم شخصیت مکہ میں وارد ہوتی تو اس کا اس طرح گھراؤ کر لیا جاتا تاکہ اسے حضور کے قریب جانے کا موقع ہی نہ ملتا۔ تو لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ گھیرتے تھے۔ اس قسم کا واقعہ طفیل بن عمر دوسی کے ساتھ پیش آیا ہے۔ طفیل قبیلہ دوس کا سردار تھا،
اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے ساری قوم اس پر جان چھڑکتی تھی، اس کے اشارے ابرو پر، اس کے پلکوں کے اشارے پر وہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ عقل مند تھا، معاملہ فہم تھا، قادر الکلام تھا، اس کے بعد جو ہے وہ انتہائی بہترین شاعر تھا، نغز گو شاعر، مطلب برجستہ شعر کہنے والا، خوبصورت شاعری کرنے والا تھا۔ اور اس کے کشار اور قصائد سن کر عرب کے فصحاء بلغاء بھی سر جو ہے وہ دنتے تھے، یعنی وہ واہ واہ کرتے تھے، اور ان کے سر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ واہ واہ میں ہلتے تھے۔ تو اتنے وہ کمال کے جو ہے وہ فصیح اور بلیغ شعر لکھتا تھا۔ ایک دفعہ وہ عمرہ کرنے کے لیے جو مکہ میں آیا، قریش کو اس کی آمد کا علم ہوا، تو قریش کے جو رؤساء تھے انہوں نے جب یہ معلومات حاصل کی کہ طفیل دوسی جو ہیں وہ اب مکہ میں آ چکے ہیں، تو قریش کے رؤساء اس کی خاطر مدارت کی یاد کر دی، ہر وقت اس کے ساتھ چمٹے رہتے، اس کو حضور سے دور رکھنے کے لیے ہر تدبیر پر ہوئے کار لاتے۔ طفیل خود بیان کرتے ہیں کہ میں جب مکہ پہنچا، وہاں کے سرداروں نے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ ناصح مشفق کی حیثیت سے انہوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، یعنی نصیحتیں کرتے، جس طرح ایک شفیق نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا ہے، یا طفیل ہو انک قدمت بلادنا، اے طفیل تو ہمارے شہر میں تو آ گیا ہے، وہذا الرجل الذی بین ازہرنا، یہ جو ہمارے درمیان جو ہے وہ ایک آدمی آیا ہے، قد عادلا بنا، ہم پر جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ مصیبت آ گئی ہے، قد فرقا جماعتنا، اس نے ہماری جماعت کو متفرق کر دیا ہے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، وشتت امرنا، اور ہمارے حالات کو اس نے خراب کر دیا ہے، پراگندہ کر دیا ہے، وانما قولہ کالسحر، اس کا جو بھی فرمان ہوتا ہے وہ ایک جادو ہوتا ہے، یفرق بین الرجل وبین ابیہ وبین الرجل وبین اخیہ وبین الرجل وبین زوجتہ، اس کا کلام جو ہے وہ تفریق کر دیتا ہے آدمی کے درمیان، اس کے بھائی کے درمیان، یہ اس کا جو ہے وہ دو بھائیوں کے درمیان، والدین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اس کا کلام تفریق کر دیتا ہے۔ وَإِنَّا نَخْشَىٰ عَلَيْكَ، ہمیں تمہارا خوف ہے، وَعَلَىٰ قَوْمِكَ، اور تیری قوم پر جو ہے وہ ہمیں یہ خوف لاحق ہے، مَا قَدْ دَخَلَ عَلَيْنَا فَلَا تُكَلِّمْهُ وَلَا تَسْمَعْ عَنَّا مِنْهُ شَيْئًا، تو ہمیں یہ ڈر ہے تمہارا کہ تم بھی جو ہے وہ اس کے جادو کا شکار نہ ہو جاؤ، تو جب وہ ہم پر داخل ہو تو اس سے کلام نہ کرنا، اس کی کوئی بات جو ہے وہ نہ سننا۔ تو فہل کہتے ہیں کہ وہ لوگ بار بار مجھے یہی نصیحتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نہ ان کے پاس بیٹھوں گا اور نہ ہی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ کسی بات کو سنوں گا۔ اب تک میں مسجد حرام میں جانے لگتا تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتا کہ کہیں بےخبری میں ہی ان کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ تو فہل اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے خود بتاتے ہیں کہ ایک روز میں حرم میں گیا، وہاں اچانک میں نے دیکھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے سامنے نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں نزدیک جا کے کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میری مرضی کے بغیر اس کے محبوب کی آواز میرے کانوں تک پہنچ گئی، چنانچہ جب میں نے دل آویز کلام سنا تو میں نے اپنے آپ کو سرزنش کرتے ہوئے کہا، وَأَتُقْلَ أُمِّي، کہ میری ماں کے جو ہے وہ بچے مرے، واللہ انی لرجل لبیب شاعر ما یخفی علی الحسن من الکبی، بخدا میں ایک عقل مند آدمی ہوں، شاعر بھی ہوں، کلام کے حسن اور قبا کو اچھی طرح جانتا ہوں، وما یمنعنی ان اسمع من هذا الرجل ما یقول فإن كان الذي یأتی به حسنا قبلته وإن كان قبیحا ترکته، تو اس شخص کی بات سننے سے مجھے روکنے والا کون ہے؟ اگر اس نے کوئی اچھی بات کہی تو قبول کر لوں گا، اگر کوئی کبھی بری بات کہی تو مسد کر دوں گا۔ چنانچہ میں وہاں رک گیا، حضور نے نماز پڑھی اور اپنے گھر تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اب مقدر اس کا انگڑائیاں لے رہا تھا اور اس کے نصیب جاگ رہے تھے، غلامی رسول کا پٹا اس کے گلے میں پڑنے کا جو ہے وہ منتظر تھا۔ حضور گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا، میں نے عرض کی آپ کی قوم نے مجھے آپ کے بارے میں یہ بات بتائی، اور وہ مجھے حضور سے آپ سے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ اس خوف سے کہ آپ کی آواز میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائے میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، لیکن آج اچانک آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی ہے جو مجھے پسند آئی ہے، میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے اپنی دعوت کے بارے میں خود بتائیں تاکہ اس کے متعلق کچھ فیصلہ کر سکوں۔ تو طفیل کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا، پھر قرآن کریم پڑھ کے سنایا، خدا کی قسم اس سے زیادہ دلکش اور اثر آفرین کلام میں نے آج تک نہیں سنا تھا، اور نہ اس دین سے بہتر کوئی اور دین میں جانتا تھا۔ میرے دل نے اس دعوت کی عظمت اور سچائی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا
اسی وقت سرکار کے دستے مبارک پر اسلام کی بیعت کی اور کلمہ طیبہ پڑھا، کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر میں نے عرض کی یا نبی اللہ، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، سب لوگ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، میں یہاں سے اب واپس ان کے پاس جا رہا ہوں، انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں گا۔ حسن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی اچھائی، اور قبا کا معنی ہوتا ہے اس کے اندر کوئی برائی ہونا، نقص ہونا، یعنی کسی بھی کلام کے اندر دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا وہ حسین ہو سکتا ہے یا وہ کبھی ہو سکتا ہے، برا ہو سکتا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ حسن و قبا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، میں یہاں سے اب واپس ان کے پاس جا رہا ہوں، ان اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں گا۔ حضور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشانی عطا فرمائے جو تبلیغ کے اس کام میں میری معاون اور مددگار ثابت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اس کو کوئی نشانی عطا فرما دے۔ دولت ایمان اور نعمت یقین سے مالا مال ہو کر میں مکہ سے روانہ ہوا۔ حضرت طفیل دوسی خود اب یہ آگے بیان کرتے ہیں، جب اس وادی کے اونچے ٹیلے پر پہنچا جس کے دامن میں میری قوم کی بستی تھی، جہاں سے نیچے والے لوگ مجھے دیکھ سکتے تھے، اور رات کا وقت تھا، اچانک میری آنکھوں کے درمیان سے نور چمکنے لگا جیسے کسی نے چراغ روشن کر دیا ہو۔ میں نے عرض کیا یا اللہ اس نور کو اس جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ ظاہر فرما دے، ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے اپنے بتوں کو چھوڑا ہے۔ جس کی سزا میں اس کے چہرے پر برس کا داغ جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ اچانک وہ نور میری دونوں آنکھوں کے درمیان سے ہٹ کر میری سوٹی کے کنارے پر جگمگانے لگا، چھڑی جو پکڑی ہوئی تھی۔ جب میں نیچے اتر رہا تھا میری قوم نے دیکھا کہ میری سوٹی کے ایک کنارے پر روشنی چمک رہی ہے۔ میں اپنے گھر پہنچ گیا، رات بسر کی۔ صبح سویرے میرے باپ جو کافی بوڑھے تھے مجھے ملنے کے لیے آئے، تو میں نے کہا ابا جی آج سے میرا آپ کا تعلق ختم، آپ تشریف لے جائیں۔ باپ نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی قبول کر لی ہے۔ باپ نے کہا جو دین تو نے قبول کیا ہے میں بھی اسی دین کو قبول کرتا ہوں۔ میں نے کہا جائیے غسل کیجیے، پاک کپڑے پہنیے، پھر میرے پاس تشریف لائیے، میں آپ کو اس دین کی تعلیم دوں گا جو مجھے دی گئی۔ چنانچہ میرے والد گھر گئے، غسل کیا، پاک کپڑے پہنے، واپس آئے، میں نے انہیں اسلام کے بارے میں بتایا، انہیں کلمہ شہادت پڑھایا۔ طفیل کہتے ہیں پھر میری بیوی میرے پاس آئی، میں نے اسے بھی یہی کہا یہاں سے چلی جا، اب میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب بیوی آگے سے جو ہے وہ کیا کلمات کہتی ہے یا بیوی کے ساتھ کیا معاملہ آگے بنتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں، ناراضگی کی وجہ کیا ہے، مجھے کوئی بات تو بتاؤ۔ اس نے کہا اسلام نے میرے اور تیرے درمیان جدائی کر دی ہے، اب تو میری بیوی نہیں رہی۔ اس نے بھی کہا کہ میں بھی وہی دین قبول کرتی ہوں جو تم نے قبول کیا۔ میں نے اسے کہا کہ زو شرا کی چراگاہ میں جاؤ، یہ چراگاہ کا ایک نام ہے، جگہ کا نام ہے، وہاں چشمہ پر غسل کرو اور پھر آؤ۔ زو شرا قبیلہ دوست کے بت کا نام تھا، ارد گرد کا علاقہ اس کے لیے وقت تھا، وہاں پہاڑی سے ایک چھوٹی سی آبشار آ کر گرتی تھی۔ تو بیوی نے وہاں جانے سے پہلے اپنے خاوند کو کہا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہیں یہ دیوتا ناراض ہو کر انہیں گزند نہ پہنچائے، اس بات کا بھی خیال کر لو، پھر لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ تو فیل نے مومنانہ یقین سے کہا انا دامن ذالک، تو جا میں ضمانت دیتا ہوں، فکر مت کر۔ چنانچہ وہ بھی نہا کر کپڑے بدل کر آ گئی۔ تو فیل نے اسے بھی اسلام کی تعلیم دی، پھر اسے بھی کلمہ شہادت پڑھا دیا۔ اپنے گھر والوں سے فارغ ہو کر اس نے اپنے قبیلہ دوست کو دعوت اسلام دینا شروع کی، لیکن انہوں نے کسی گرم جوشی کا مظاہرہ نہ کیا اور اپنے قدیم عقائد پر جمے رہنے میں قدرے مایوس ہو کر مکہ مکرمہ میں اپنے ہادی بارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا نبی اللہ، میں اپنی قوم کو مسلمان بنانے کی بہت کوشش کی، لیکن دنیا سے ان کی محبت اور لاو و لاب سے ان کا جو شغف تھا، شوق تھا، انہیں مسلمان ہونے نہیں دیتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے اپنے دست مبارک کو اٹھایا اور عرض کی اللہم اہدی دوسا، اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرما۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے فرمایا ارجع الی قومک فادعوہم وارفق بہم، تم واپس چلے جاؤ، انہیں تبلیغ کرو لیکن نرمی اور محبت سے اسلام کی طرف بلاؤ۔ آپ کہتے ہیں میں اپنی قوم کو اسلام کی طرف، لاب و لاب ہوتا ہے کسی چیز کا کے لیے جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کرنا، کھیل تماشے کو لاب و لاب کہا جاتا ہے۔ کھیل تماشا کرنا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہنا، اسے لاب و لاب کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے، بدر احد خندق کے مار کے بھی انجام پذیر ہو گئے۔ ان کے بعد اپنی قوم کے 9 مسلموں کو لے کر میں زیارت کے لیے روانہ ہوا۔ ہمارا قبیلہ جو قبیلہ دوس کے 70-80 گھرانوں پر مشتمل تھا مدینہ پہنچا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی مہم سار کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے۔
ہم وہاں خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ہماری دل نوازی فرماتے ہوئے ہمیں دوسرے مجاہدین کی طرح مال غنیمت میں بھی حصہ دے دیا۔ اور علامہ علی بن برہان الدین الحلبی اپنی سیرت کی کتاب سیرت الحلبیہ میں لکھتے ہیں کہ حضور نے طفیل بن عمر دوسی کے قبیلہ اور حبشہ سے ہجرت کر کے خیبر میں حاضر ہونے والے حضرت جعفر کے ہمراہیوں کو مال غنیمت میں سے حصہ دینے سے پہلے مجاہدین خیبر سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ انہیں بھی اموال غنیمت میں حصہ دار بنائیں۔ تعمیل ارشاد کرتے ہوئے سب نے بطیب خاطر یعنی خوشی خوشی، بطیب خاطر کا مطلب ہوتا ہے خوشی خوشی اجازت دے دی، تب ان دونوں گروہوں کو اموال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا۔ علامہ مذکور فرماتے ہیں یعنی علامہ حلبی فرماتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے کہ سرکار نے ان دونوں گروہوں کو ان اموال سے حصہ دیا جو خیبر کے ان دونوں قلعوں سے حاصل ہوئے تھے، جو جنگ سے نہیں بلکہ صلح سے فتح سے حاصل ہوئے تھے، اور یہ اموال مما افاء اللہ علیہ کے زمرہ میں سے تھے جنہیں اموال فے کہا جاتا ہے، اور اموال غنیمت میں سے نہ تھے، اور اموال فے کو امام وقت مجاہدین کے علاوہ دوسرے اہل اسلام میں بھی تقسیم کر سکتا ہے۔ یہی وہ مال فے ہے جس سے باغ فدق ہے۔ فدق یہ باغ ہے جو کہ مال فے میں سے تھا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطنت کے لیے مختص کیا ہوا، جس کو آج کل کے شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام علیہا کا حق تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نہیں دیا، نعوذ باللہ۔ تو بہت سے بکواسات اس حوالے سے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مختصر سی بحث جو ہے وہ آپ کے سامنے میں شیئر بھی کروں گا، میں آپ کو لنک بھیج دیتا ہوں، یہ یاد کروانا، اس کا لنک میں آپ کو بھیج دوں گا تاکہ آپ جو ہے وہ دوبارہ اس بات کو سن سکیں اور آپ کو اندازہ ہو کہ باغ فدق جو ہے وہ اصل معاملہ اس کا کیا تھا۔ حضرت طفیل کے دوسرے رفقا شرف نیاز حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن لوٹ گئے، لیکن وہ خدمت اقدس میں حاضر رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اس پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ خانہ خدا جو جھوٹے بتوں کا مرکز بنا ہوا تھا اسے نجاستوں سے پاک کیا گیا اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی وہاں عبادت کی جانے لگی۔ تو فعل کہتے ہیں فتح مکہ کے دن میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم ہو تو میں ذوالکفین جو عمر بن ہمنا کا بت تھا اس کو جا کر نظر آتش کر دوں یعنی جلا دوں۔ حضور کی اجازت سے میں وہاں پہنچا جہاں ذوالکفین کا بت نصب تھا، اس پر ایندھن رکھا، اس کو آگ لگا دی، وہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس کا پرانا پجاری جو اب ساقی کوثر کے میخانے سے توحید کی شراب طہور سے سرخوش تھا، یعنی حضرت طفیل دوسی پہلے اس کی عبادت کرتے تھے لیکن آپ نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے جلا دیا۔ ساقی کوثر مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور میخانہ سے توحید کی شراب طہور سے سرخوش تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میخانے سے جو انہیں توحید کی وہ لذت اور توحید کا وہ جو مشروب عطا کیا گیا تھا اس سے وہ خوش تھے، انہوں نے بت کو جلا دیا۔ اور وہ یہ شعر جو ہے وہ الاپ رہے تھے، وہ شعر جو ہے وہ یہ بار بار پڑھ رہے تھے۔ وہ شعر کیا تھا؟ یا ذوالکفین لست من عبادک میلادنا اقدم من میلادک انی خشوت النار فی فؤادک۔ اے ذوالکفین میں تیرے پجاریوں سے نہیں ہوں، ہماری تاریخ پیدائش تیری تاریخ پیدائش سے بہت پہلے کی ہے، میں نے تیرے دل میں آگ جھونک دی ہے۔ اس بت کو جلا کر راکھ کر دینے کے بعد پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہو گئے اور آخر وقت تک نعمت دیدار سے مالا مال ہوتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر ملال کے بعد جب فتنہ انکار نبوت نے اسلام کی نوخیز مملکت کو ہلا کر رکھ دیا تو طفیل بن عمر دوسی اپنے نوجوان فرزند عمر کے ساتھ اس جہاد میں پیش رہے۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف یہ ختم نبوت کا جو مارکا تھا سب سے پہلا لڑا گیا۔ جھوٹے نبی کی جو جس نے دعویٰ کیا تھا مسلمہ کذاب نے کہ وہ نبی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں سے لشکر جو ہے وہ تیار کر لیا تھا، کمزور ایمان لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر لیا تھا، تو اس لشکر کے اندر جو اسلام کا لشکر تھا جو کہ اس مسلمہ کذاب کے خلاف پہنچا، جس میں ہزاروں حفاظ کرام صحابہ شہید کیے گئے اور ہزاروں حفاظ صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے، اور یہ اتنی خونخوار جنگ تھی کہ مسلمانوں کا بھی بڑا نقصان ہوا، لیکن صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت نہیں ہاری اور جب تک مسلمہ کذاب واصل کے نار نہیں ہوا تب تک جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ ختم نہ ہوا۔ اور مزے کی بات یہ کہ مسلمہ کذاب کو جس نے مارا وہ وہی آدمی تھا، وہ وہی حبشی غلام تھا جس نے اسلام لانے سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں اور آپ کے جسم اطہر پر نیزے کا وار کر کے آپ کو شہید کیا تھا، اور یہ وہی حبشی غلام تھا
اور حضرت وحشی جی نے کہا جاتا ہے، جسے پہلے لوگ وحشی کہتے تھے لیکن بعد میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جانے لگا۔ اور حضرت وحشی نے جب مسلمہ کذاب کے سینے میں وہ نیزہ گھونپا تو آپ نے فرمایا کہ آج حمزہ کا بدلہ میں نے اتار دیا، کہ جو کفارہ میرے سر پہ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کفارہ، وہ بدلہ آج میں نے مسلمہ کذاب کو مار کے جو ہے وہ اتار دیا۔ تو یہ وہ ایک رنگین داستان ہے، یہ وہ شہادت کی عظیم جو ہے وہ بارکہ آرائیاں ہیں جس میں طفیل بن عمر دوسی بھی تھے، ان کا بیٹا عمر بھی تھا، یہاں تک کہ مسلمہ کذاب کے خلاف فیصلہ کن مارکہ میں یمامہ کے مقام پر شہادت کے رنگین تبازے بے تن فرما کر بارگاہ رب العالمین میں حاضر ہو گئے۔ ان کا فرزند آتش شجاعت دیتا ہوا زخمی ہوا لیکن وہ صحت یاب ہو گیا، آخر کار شہید باپ کا بیٹا عہد فاروقی میں یرموک کی جنگ میں جو ہے وہ شہید ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وعن ابی الماجد الکریم البطل الجلیل، اللہ تعالیٰ ان تمام اہل ایمان کی قبور پر، تمام صحابہ کے مزارات پر کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے قربانیاں پیش کی۔ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے ختم نبوت کا کہ اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری اسلامی سلطنت کو داؤ پہ لگا دیا تھا، اور پوری جو ہے وہ سلطنت کو داؤ پہ لگا کر صرف نبی پاک کی ناموس کے لیے پورے کے پورے لشکر آپ نے جو ہے وہ تیار کیے، روانہ کیے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں چھوڑا کہ جو اس لشکر میں شامل نہ ہوا ہو، حکم تھا کہ سب نے اس میں جانا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام، جید صحابہ کرام، وفا صحابہ کرام کو جو ہے وہ شہید کروا دیا، لیکن نبی پاک کی ناموس پر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ جو بار بار کہتے ہیں ہمیں بتائیں اسلام کیسے جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا، یہ تو امن سے پھیلا، یہ تو محبت سے پھیلا۔ کیا صدیق اکبر کو امن کا مطلب نہیں معلوم تھا؟ کیا عمر فاروق کو امن آشتی کا علم نہیں تھا؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی توحید پرست تھا؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی اور عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی رحمت للعالمین کا مطلب جاننے والا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی یہ جان سکتا ہے کہ اسلام سر سے لے کے پاؤں تک سراپا رحمت ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کا یہ فعل ثابت کر رہا ہے کہ آپ نے ہزاروں جو ہے حفاظ، جو قرآن کے حافظ تھے، قرآن اس وقت کتابی شکل میں بھی نہیں لکھا گیا تھا اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا، آپ نے وہ حفاظ شہید کروائے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا۔ تو اس میں جو مسلمہ کذاب کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑی گئی، جنگ یمامہ، اس میں جو ہے وہ بہت سارے صحابہ کو شہید کروایا گیا۔ تو یہ اسلام کی ایک خوبصورتی ہے، جب امن کی بات ہے تو وہ امن کی بات کرتا ہے، لیکن جب نبی پاک کی ناموس کی بات آئے تو پھر کوئی امن نہیں ہے، کوئی آشتی نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، کوئی چین نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں اس مسئلے پر تھوڑا سا غور اور فکر کرنا چاہیے، اور صرف یہ کہہ دینا کہ فلاں بڑے جذباتی ہیں، فلاں یہ کر گئے، فلاں وہ کر گئے، نہیں، یہ مسئلہ سب کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت کو سمجھنے اور ختم نبوت کی خاطر صحابہ کی جو قربانی ہے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ اتنا حساس مسئلہ نہ ہوتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ رہے تو کہتے ہیں اس کو اپنی سلطنت چلانے دو، ہم اپنی سلطنت چلاتے رہتے ہیں، لیکن نہیں، آپ نے مسلمہ کذاب کے خلاف اٹھ کر حضرت واشی نے اپنی ساری جنگ جو جنگ یمامہ تھی، ساری جنگ آپ نے صرف اسی کا تعاقب کیا، مسلمہ کذاب کا، اور آپ نیزے میں اتنے ماہر تھے کہ 1000 لوگوں کے وہ جمگٹے پہ بھی ہوتا تو آپ اگر وار کرتے تو وہ صحیح نشانے پہ جا کے لگتا، تو وہ تقریباً 50 سے 100 آدمیوں کے جو ہے وہ اس حفاظتی حصار کے اندر تھا۔ حضرت واشی کو اس کے باوجود موقع ملا اور آپ نے ایسا تاک کے نیزہ مارا کہ وہ اس کے سینہ کو پار کر گیا اور وہیں پر وہ واصل فی النار ہو گیا۔ تو حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آج حضرت حمزہ کا بدلہ میں نے لے لیا، اور حضرت حمزہ کو شہید کرنے پر جو مجھے دکھ اور افسوس ساری زندگی رہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غم کی کیفیت میں رہے، آج میں نے اس کا جو ہے وہ بدلہ چکا دیا ہے، آج میں نے وہ بوجھ اپنے کندھے سے اتار دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر میں نے اس جھوٹے نبی کو، مسلمہ کذاب کو جو ہے وہ واصل فی النار کر دیا ہے۔ تو یہ خوبصورتی ہے اسلام کی کہ جس میں جو ہے وہ ماں باپ کو بھی جو ہے وہ قربان کر دیا جاتا ہے، جس میں مختلف جو ہے وہ اقوال افعال جو ہے وہ ان پر غور نہیں کیا جاتا، اگر غور کیا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ہے وہ غور کیا جاتا ہے۔ تو پیج ذرا شیئر کریں اگلا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔
نصیب جن کے جو ہے وہ نصیب میں نہیں تھا، اب ان کا جو ہے وہ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ 10 منٹ باقی ہیں، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ بھی تھے توفیق الہی سے جن کی دستگیری نہ کی، وہ آب زلال کے اس چشمہ صافی کے قریب پہنچے لیکن پھر بھی تشنا لب رہے، یعنی جس نے تمام جو ہے وہ لذتوں کو پس پش ڈال دیا۔ یہ وہ چشمہ تھا جو پاؤں کفر کے اکھیڑ دیتا تھا، یعنی ایسا پانی جس سے کفر کے پاؤں اکھڑ جائیں، اسے آب زلزال کہا جاتا ہے۔ اور اس کا چشمہ اتنا صاف تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ جس کو بھی پیاس لگتی اس سے پی لیتا تو کبھی بھی جو ہے وہ وہاں سے پیاسا جو ہے وہ نہیں لوٹتا تھا، اپنی پیاس بجھا کے لوٹتا تھا۔ لیکن کچھ ایسے بد نصیب تھے جو اس چشمے کے قریب بھی پہنچے لیکن پھر بھی انہیں ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی۔ قبیلہ بنی بکر بن وائل کا ایک رئیس جس کا نام اعشا بن قیس بن سالبہ تھا، وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے روانہ ہوا۔ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ بھی لکھا جس میں حضور کی شان رفیع اور خصال حمیدہ کا بیان کے ساتھ ساتھ اپنے جذبات، عقیدت، محبت اس کا اظہار کیا و رفتگی کا اظہار کیا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو بعض مشرکین سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا عائشہ کدھر کا قصد ہے؟ اس نے بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے حضور کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یا ابا بصیر، اے ابو بصیر، یہ عائشہ کی کنیت تھی، تم اسلام قبول کرنے جا رہے ہو لیکن تمہیں علم ہے کہ اس مذہب میں زنا قطعاً حرام ہے، تم اس کے بغیر کیسے صبر کرو گے؟ اس نے کہا ابا خدا، اب مجھے اس کی کوئی خواہش نہیں رہی۔ اس نے دوسرا وار کیا، کہا اسلام تو شراب کو بھی حرام قرار دیتا ہے، کیا تم شراب سے اجتناب کر سکتے ہو؟ یہ سن کر وہ گھبرایا، کہنے لگا اما حاضی فواللہ ان فی النفس منها لعلات، بے شک یہ چیز بڑی مشکل ہے، نفس اس پر شاید قادر نہ ہو۔ پھر کہنے لگا اچھا اب تو میں واپس جاتا ہوں، 1 سال اس مسئلہ پر غور کروں گا، آئندہ سال پھر آؤں گا، اسلام قبول کروں گا۔ چنانچہ بدبختی سے واپس لے گئی لیکن موت نے مہلت نہ دی کہ وہ آئندہ سال حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو۔ کفر کی حالت میں ہی وہ عالم جو ہے وہ عالم آخرت کو سدھارا اور وہ جو ہے وہ روانہ ہو گیا، یعنی اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ہی نصیب نہ ہوئی۔ یعنی کچھ لوگ جو ہے وہ 10 سال تک جو ہے وہ ایک چیز کو دیکھتے رہتے ہیں، ایک چیز کو آبزرو کرتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے یہاں پہ غلطی ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس کے باوجود وہ غلط کی طرف جائیں تو ان سے بڑا جو ہے وہ بولا اور بدبخت کوئی اور نہیں ہوتا۔ جس طرح یہ وہاں سے چلا اور انتظار کرتا رہا، اشعار بھی لکھ کے لے کے گیا، لیکن جو ہی قرب حاصل ہوا پھر ان کے جو یار مل گئے آپس میں، وہ جب دیوانے آپس میں مل بیٹھے انہوں نے پھر اس کو ورگلایا اور پھر وہی 10 سالہ پرانی روش جو تھی اس کو اس نے اختیار کیا، اور آخر کیا تھا خسارہ، آخر کیا تھا نقصان۔ ہو سکتا ہے 10 سال تک جو اس چیز سے گزر رہا تھا وہ معاف کر دیتا، جو اس چیز سے گزر رہا تھا وہ درگزر کر دیتا، لیکن جب دوبارہ وہی روش اختیار کی تو پھر موت مہلت نہیں دیتی، پھر عذاب مہلت نہیں دیتا، پھر کسی چیز سے آپ کو بچانا ممکن نہیں رہتا، تو پھر جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ اور دیکھیں اسلام کی دولت سے وہ محروم رہ گیا۔ رکانہ پہلوان کا بھی قصہ یہاں پر ہے۔ رکانہ قبیلہ قریش میں سب سے طاقتور، دلیر اور کشتی کے فن میں بڑا ماہر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گھاٹیوں میں گھوم رہے تھے کہ گھاٹی سے گزرتے ہوئے رکانہ سے ملاقات ہوئی۔ حضور نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس سے فرمایا رکانہ، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں؟ کیا تم میری دعوت کو قبول نہیں کرو گے؟ اس نے کہا اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ آپ جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ حق ہے تو میں اسے ضرور قبول کر لیتا، آپ کی پیروی کرتا۔ حضور نے فرمایا اگر میں تمہیں پچھاڑ دوں تو کیا تسلیم کرو گے میری دعوت سچی ہے؟ اس نے کہا بے شک۔ اس ذوم میں تھا کہ اس جیسے شازور اور پیل تن پہلوان کو پچھاڑنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اسے خیال تھا کہ وہ چشم زدن میں حضور کو دبوچ لے گا۔ شازور جس کا زور زیادہ ہو، پیل تن جس کی جو ہے وہ باڈی مضبوط ہو، تو اس نے کہا کہ اس کو پچھاڑنا، اس کو ہرا دینا کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے۔ اس نے کہا چشم زدن میں آقا کو دبوچ لوں گا، گرا لوں گا۔ حضور نے فرمایا اٹھ اور میرے ساتھ کشتی کر۔ وہ غراتا ہوا اٹھا اور خم ٹھونک کر جب سامنے کھڑا ہوا، اکڑ کے سامنے کھڑا ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ اپنے پنجے میں پکڑا اور بھینچا تو وہ آنے واحد میں جو ہے وہ زمین پر جا گرا۔ آنے واحد میں زمین پر چت گرا ہوا تھا۔ اسے اپنے تن بدن کی ہوش نہ رہی، وہ دامن جھاڑتا ہوا زمین سے اٹھا اور کہنے لگا ایک بار پھر
حضور نے پھر پکڑا اور زمین پر پٹک دیا. وہ پھر اٹھا اور کہنے لگا یا محمد و فداء ابی و امی. بڑے تعجب کی بات ہے، میرے جیسے پہلوان کو آپ نے پچاڑ دیا. ہادی برک نے فرمایا اگر تیرے دل میں خدا کا خوف ہو اور تو میری دعوت کو قبول کرنے کا وعدہ کرے تو میں اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز چیز تمہیں دکھانے کے لیے تیار ہوں. پوچھنے لگا وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں تیری رہنمائی کے لیے یہ سامنے جو درخت کھڑا ہے اسے بلاتا ہوں، ابھی بھی میرے پاس آ جائے گا. وہ سراپا حیرت کر کہنے لگا اچھا بلائیے. حضور نے درخت کو حکم دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور وہ چلتا ہوا حاضر خدمت ہو گیا. پھر اسے ارشاد فرمایا اپنی جگہ واپس چلے جاؤ. وہ اسی جگہ واپس چلا گیا. رکانہ پہلوان دامن جھاڑتا ہوا وہاں سے اٹھا اور شرمندگی سے سر اوپر نہیں اٹھا رہا تھا، سیدھا اپنی قوم کے پاس آیا اور انہیں کہنے لگا اپنے صاحب کے جادو کے بل پر تم اہل زمین پر غالب آ سکتے ہو. میں نے آج تک ایسا زبردست جادوگر کوئی نہیں دیکھا. اور یہ جو واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا، علامہ ابن کثیر نے اس واقعے کو پہلے اس طرح لکھا کہ اس کے بعد کل تو یعنی میں کہتا ہوں لکھ کر ابو بکر شافعی کی روایت باسناد جید حضرت عباس سے روایت کی کہ یزید بن رکانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یکے بعد دیگرے 3 بار کشتی لڑی. اس نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے گرا لیں تو میں آپ کو 100 بکریاں دوں گا. حضور نے 3 بار پچھاڑ دیا. وہ 3 مرتبہ چاروں شانے چت زمین پر آ کر گرا تو کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تک کسی نے میری پشت زمین سے نہیں لگائی. آج سے پہلے آپ سے زیادہ مجھے مبغوض کوئی نہیں تھا، لیکن آج میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی چھاتی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی بکریاں اسے واپس کر دیں اور یزید بن رکانہ نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور بڑے بڑے عظیم واقعات ان کے ساتھ رونما ہوئے. تو اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ آپ تجارت فرمایا کرتے تھے اور تجارت کی غرض سے جو ہے وہ آپ شام تک جایا کرتے تھے اور مکہ سے باہر مدینہ سے باہر جو ہے وہ تجارتی قافلوں کے ساتھ ہمراہ جو ہے وہ آپ جایا کرتے تھے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال آپ لے کر جو ہے وہ تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے. لیکن جب آپ کو نبوت کا جو ہے وہ سلسلہ اظہار کرنے کے لیے عطا کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کو جو ہے وہ مختصر انداز سے جو ہے وہ انجام دیا. تو اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ اور بغیر کسی شرط کے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کلاس کا جو ہے وہ اب لنک آپ کو بھیجا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.